معزز حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہر کوئی کوشش کرے کہ ایک مرتبہ سرکار کے دیار میں چلا جائے، کیونکہ صرف ہم ہی نہیں، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کہاں اتارے گئے، میں بتا چکا ہوں، سرندیپ پہ نا، سری لنکا میں، اس وقت ہند کا حصہ تھا، یہ ہندوستان کا حصہ، تو یہاں اتارے گئے۔ مگر روایت سنیں کہ ان عبداللہ ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان آدم اطل الفا آتی کا لم یرکب فیہن من الہند علی رجلہ۔ ابن خزیمہ نے صحیح میں نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یہاں سے سرندیپ پہ اتارے گئے تھے، اور یہاں سے سرکار حضرت آدم علیہ السلام پیدل سفر کر کے مکہ شریف کتنی مرتبہ گئے ہیں؟ 1000 مرتبہ۔ اب یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ کیوں جائیں، اس نقطے کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ کیوں جائیں ادھر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اتارے یہاں گئے اور 1000 مرتبہ پیدل چل کر کے مکہ شریف گئے، اور اب ان 1000 میں 70 مرتبہ آپ حج کرنے تشریف لے گئے 1000 میں، اور 930 مرتبہ زیارت کے لیے تشریف لے گئے، ٹوٹل 1000 مرتبہ۔ اس کے بعد جو ہے آخر میں پھر مکہ شریف میں مقیم ہو گئے، اور آپ کی قبر شریف کوہ ابو قبیس جو پہاڑ ہے اسی میں آپ کی قبر شریف ہے۔ 2 روایتیں ہیں، ایک تو یہ ہے مسجد خیف منی میں جو ہے کہ اس کے اندر ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ کوہ ابو قبیس، یہ کوہ ابو قبیس وہی ہے جس پر میرے آقا نے کھڑے ہو کر کے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے، یہ وہی کوہ ابو قبیس ہے۔ تو اسی کے اندر جو ہے وہ آپ کی قبر شریف ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت مسجد خیف والی ہے، منی والی۔ اور پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، عروہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام طوفان آنے سے پہلے وہ بھی مکہ شریف آتے تھے، اپنا علاقہ چھوڑ کے مکہ شریف آتے تھے۔ پھر حضرت مجاہد تابعی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو وہ بھی حج کرنے، طواف و زیارت کرنے احتراماً خانہ کعبہ کی طرف پیدل چل کر کے آتے تھے، سواری پہ نہیں، پیدل چل کر کے آتے تھے۔ اور پھر یہی نہیں، آتے ہی نہیں تھے بلکہ یہ لوگ وہیں انتقال فرماتے تھے اور وہیں دفن ہو جاتے تھے، یہ سارے انبیاء کرام، کیونکہ مکہ شریف میں سوائے سرکار کے کوئی نبی نہیں آیا ہے وہ خطے میں۔ آپ تاریخ اگر پڑھیں گے تو مکہ شریف کی جو سرزمین ہے اس پہ سرکار علیہ السلام کو چھوڑ کے کوئی نبی نہیں آیا ہے۔ اور پھر یہ لوگ وہیں کیسے دفن ہوتے وہ سنیں، قبریں کتنی ہیں وہاں پہ، کعبہ شریف کے ارد گرد، کعبہ شریف جو ہے اس کے ارد گرد جو ہے وہ 300 انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ امام فاقہی، امام ارزقی، یہ وہ محدث اور مفسر ہیں جو امام بخاری کے ہم زمانہ، انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے یہ سب واقعات اور روایتیں، کہ صرف مکہ شریف کے چاروں طرف تقریباً 300 انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ سارے نبی ادھر کیوں جا رہے ہیں، ہر کوئی ادھر کیوں جا رہا ہے۔ پھر حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان، حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر رکن یمانی کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے، جو گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ صرف حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان تقریباً 70 انبیاء کرام کی قبریں ہیں، 70 انبیاء کرام کی قبریں حجر اسود رکن یمانی کے درمیان۔ اچھا، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حجر اسود اور زمزم شریف کے درمیان
اب وہ تو وہ کنواں بند کر دیا گیا ہے، مگر پہلے کھلا ہوا تھا۔ تو حجر اسود اور زمزم شریف کے درمیان جو کنواں تھا زمزم شریف کا، اس بیچ میں تقریباً 77 انبیاء کرام کی قبریں ہیں، حجر اسود اور چاہے زمزم کے قریب۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ میں اس طرح، چونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے بات سمیٹ رہا ہوں، کہ سارے نبی وہیں جا رہے ہیں اور صرف جا نہیں رہے ہیں، وہیں پہ دفن ہو رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ یہ سارے نبی اپنا اپنا علاقہ چھوڑ کر کے مکہ شریف جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اب ایک جواب آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، وہ یہ کہ خانہ کعبہ تھا اس لیے جا رہے ہیں، یہی ذہن میں آئے گا کہ خانہ کعبہ ہے اس لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جواب درست نہیں ہے، خانہ کعبہ ہے اس لیے نہیں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خانہ کعبہ پہلا قبلہ نہیں ہے۔ پہلا قبلہ کون سا ہے؟ بیت المقدس ہے نا، جو فلسطین میں ہے۔ تو پہلا قبلہ تو فلسطین میں، تو نماز کس طرف منہ کر کے پڑھنی تھی؟ فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف۔ خانہ کعبہ تو قبلہ ہے ہی نہیں اپنا اس وقت، تو پھر سارے نبی ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ اگر ان کو عبادت کرنی ہے، زیارت کرنی ہے، مجاہدہ کرنا ہے، ریاضت کرنی ہے، تو کہاں جانا چاہیے؟ بیت المقدس جانا چاہیے، کہ وہ قبلہ اول ہے۔ مگر اب قبلہ چھوڑ کر کے جو وہاں پیدا ہوئے، جو وہاں کے امام ہوئے، وہ سارے نبی چھوڑ کر کے اور خانہ کعبہ جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر ایک جواب ذہن میں آپ کے آ سکتا ہے، وہ یہ کہ اس وقت بیت المقدس تھا ہی نہیں۔ ایک یہ آ سکتا ہے آپ کے ذہن میں کہ بھائی اس وقت بیت المقدس تھا نہیں، ایک ہی گھر تھا اس لیے وہاں جاتے تھے۔ یہ بھی درست نہیں ہے، اس کو میں رد کرتا ہوں صحیح بخاری کی حدیث سے۔ ان ابی ذر قال قلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو مسجد عزع فی الارض اول، کہ سرکار بتائیں کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال المسجد الحرام، پہلی مسجد مسجد حرام خانہ کعبہ ہے۔ قلت ثم ای، تو پھر میں نے عرض کیا کہ سرکار اس کے بعد؟ تو کہا المسجد الاقصی، اس کے بعد مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ ٹھیک ہے، اب آگے سنیں، وہ جواب آ رہا ہے آپ کے ذہن والا۔ قلت، پھر میں نے کہا کم کان بینہما، مکہ اور بیت المقدس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کتنے دن کے بعد بیت المقدس بنا؟ سرکار نے فرمایا قال 40 سنہ، یہ صحیح بخاری ہے۔ سرکار فرماتے ہیں خانہ کعبہ بنا جس 40 سال کے بعد بیت المقدس بھی بنا دیا گیا، یہ بخاری شریف ہے۔ اچھا، اب اس پر بحث ہوا کہ بیت المقدس کو کس نے بنایا؟ تو یہ جو مشہور ہے نا، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام نے، نہیں، محدث ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پہ بحث فرمائی کہ خانہ کعبہ کی بھی تعمیر حضرت آدم نے کی اور بیت المقدس کی بھی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے۔ تو بنیاد تھا، اسی بنیاد پر جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے۔ بنیاد وہی تھی جو حضرت آدم نے رکھا تھا۔ اب وہ جو اشکال تھا کہ عبادت کے لیے جاتے تھے وہ تو ختم ہو گیا، کعبہ بنا جس 40 سال کے بعد بیت المقدس بن گیا اور یہ پہلا قبلہ ہے۔ تو سارے نبیوں کو اگر عبادت کرنی تھی تو پھر یہیں آنا چاہیے، بیت المقدس آنا چاہیے، کعبہ کیوں جا رہے ہیں؟ اب جواب کی طرف آ جاتے ہیں، وقت کی قلت۔ پھر کعبہ کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ایک وجہ ہے صرف، اس لیے میں کہتا ہوں آپ جائیں، اس لیے کہتا ہوں جائیں کہ سارے نبی اپنے اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے تبلیغ کرتے تھے، پھر تبلیغ کر کے پھر ادھر چلے جاتے تھے مکہ شریف، مکہ شریف میں جا کے مقیم ہو جاتے تھے، قیام فرماتے تھے اور وہیں انتقال فرماتے تھے، وہیں دفن ہو جاتے تھے۔ تو اب عبادت کے لیے تو نہیں جاتے تھے، صرف عبادت کے لیے، کیونکہ پہلا قبلہ بیت المقدس جو فلسطین میں موجود ہے، تو عبادت کے لیے تو ادھر جانا چاہیے۔ خانہ کعبہ کیوں جا رہے ہیں؟ ایک وجہ تھی کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی روحوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا تھا، قرآن میں تذکرہ ہے، اللہ نے فرمایا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے گروہ انبیاء سنو، میں تم سے عہد لیتا ہوں، تم سے وعدہ لیتا ہوں کہ جب تم لوگ کتاب اور حکمتیں لے کے جاؤ، صحیفے لے کے جاؤ، نبیوں سے فرما رہا ہے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، پھر میرا حبیب تشریف لائے گا تم لوگوں کے بعد،
پہلے تم کتابیں لے کے جاؤ گے، صحیفے لے کے جاؤ گے، پھر تمہارے آخر میں میرا محبوب آئے گا، تو جو کتابیں لے کے تم جاؤ گے اس کی وہ محبوب تصدیق کرے گا۔ یہی وجہ ہے حضرت آدم علیہ السلام آئے تو کلمہ بدلا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، نوح علیہ السلام لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت آدم کی قوم نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے پوچھا اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ حضرت نوح کی قوم نے پوچھا اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ حضرت عیسیٰ تک رہا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، دیکھا ہے آپ نے خدا کو؟ نہیں دیکھا ہے، میں نے سن کے کہہ رہا ہوں، کتابیں لے کے آیا ہوں، صحائف لے کے آیا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ مگر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب یہ کلمہ سنایا تو قوم نے پوچھا کہ آپ بھی سنی سنائی بات کر رہے ہیں، ہر کوئی کہتا رہا ہے میں سن کے بتا رہا ہوں اللہ ایک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میں سن کے نہیں کہتا اللہ ایک ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ وہ جو تھے وہ سن کے کہتے تھے، اور میں محمد آخر الزمان نبی ہوں اور میں سن کے بات نہیں کرتا ہوں۔ معراج میں خدا نے مجھے دکھا کے کہا ہے، محبوب جا کے کہہ دے میں ایک ہوں، میں تنہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے تھے، اسی لیے مصدقا لما، جو تم لے کے جاؤ گے نہ جو تم کچھ کہو گے انبیاء کرام کو، اس کی تصدیق کون کرے گا؟ میرا حبیب کرے گا۔ تو سرکار نے تصدیق کی۔ تو اب یہ انبیاء کرام جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تو ہر نبی اس امید کے ساتھ مکہ جاتا تھا کہ میں جاؤں اور ہو سکتا ہے ہمارے زمانے میں تاجدار کائنات آ جائیں، سرکار آ جائیں، اگر آ گئے تو زیارت ہو جائے گی۔ تو ہر نبی یہ قبلہ اول چھوڑ کر کے، اپنا اپنا علاقہ اور خطہ چھوڑ کر کے ہر کوئی سفر کرتا تھا مکہ کی طرف۔ تو مکہ کی زیارت مقصود صرف نہ تھی بلکہ زیارت مصطفیٰ مقصود تھی، میلاد مصطفیٰ مقصود تھا۔ ہر نبی میلاد مصطفیٰ کے لیے مکہ جاتا تھا۔ آج میلاد کے لیے آپ اعتراض کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کے لیے تو انبیاء کرام ہجرت کر رہے ہیں۔ ہر کوئی مکہ میں جاتا تھا اور وہیں انتقال فرما جاتا تھا کہ اگر ہماری زندگی میں آ نہ سکے، ہماری وفات ہو گئی، ہم انتقال کر گئے، تو میری قبریں یہاں بنا دینا۔ وصیت کرتے تھے ہماری قبریں یہاں بنا دینا، جب وہ آئیں گے اور چلیں گے تو ان کے قدم ناز میری قبر پہ آ جائیں گے۔ اس امید کے ساتھ انبیاء کرام وہاں جاتے تھے، اس امید کے ساتھ۔ تو ہمیں جب سارے نبی ادھر سفر کیے، ایک صاحب وہاں ملے تو انہوں نے کہا اتنی نوازشات ہوئی سرکار کی، گونڈی کے بہت سارے لوگ ملے تھے، ان سے آپ پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے ایسا ماحول وہاں بنا تھا گنبد خضرا کے سامنے، میں تو 12 اور 14 گھنٹے، مطلب ایک عجیب حالت تھی۔ ظاہر سی بات ہے جس کے لیے میں یہاں رویا اور تڑپا، پھر وہ بلا کے سامنے کھڑا کر لیں، پھر ندامت اتنی، شرمندگی اتنی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھ سے گناہ کتنے ہوئے ہیں، اور پھر وہ آقا کا دربار۔ خیر، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ شریف، مکہ شریف سارے انبیاء کرام ہجرت کرتے تھے اس امید کے ساتھ کہ سرکار وہاں پیدا ہوں گے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف لائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ لائف تک، ایک صاحب وہاں ملے تو گروپ میں تھے، ایک صاحب کے یہیں رفیق نگر کے بھی کچھ لوگ تھے، تو وہیں ہم لوگ روزانہ بیٹھتے تھے، سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاتے تھے۔ اس میں ایک صاحب نے کہا کہ بھئی ہمارے ٹور میں ایک صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف، یعنی اگر سفر کرنی ہے آپ کو مدینہ المنورہ کی طرف، آپ سوچیں کیا کیا خیال ہے لوگوں کو، تو آپ مسجد نبوی شریف کی نیت، ثواب کی نیت سے جا سکتے ہیں، سرکار کے روضے کی نیت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کے خیالات۔ تو پھر میں نے کہا، ان کو سمجھا دیا، اللہ کا شکر ہے انہوں نے عین گنبد خضرا کے سامنے توبہ کیا
تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میں نے ان کو سمجھایا، ہم نے کہا کہ اگر صرف مسجد نبوی شریف کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، ثواب کی نیت سے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے، تو آپ کو نہیں آنا چاہیے یہاں پہ، کیونکہ یہاں ایک نیکی کا کتنا ہے 50,000 نا مدینہ شریف میں، اور مکہ میں کتنا ہے 1,00,000، تو ثواب کہاں زیادہ ہے؟ مکہ شریف میں۔ پھر آپ کو تو آنا ہی نہیں چاہیے یہاں، کیونکہ یہاں تو ثواب کم ہے، یہاں ایک کا 50,000 ہے مکہ شریف، اور مکہ شریف میں ایک کا 1,00,000 ہے، تو مسجد نبوی کی طرف تو کسی کو آنا ہی نہیں چاہیے مکہ چھوڑ کر کے، جتنا ٹائم ملے مکہ میں رہے۔ ہم نے کہا نہیں، اس نیت کے ساتھ گھر سے نکلیں کہ میں کعبہ کی زیارت کے لیے اس لیے جا رہا ہوں کہ مکہ جاؤں گا میرے گناہ دھل جائیں گے، بے شک دھل جاتے ہیں، گناہ دھل جائیں گے، پھر میں اپنے آپ کو اس قابل بناؤں گا، گناہ دھل جائیں تب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دوں گا، کیونکہ بارگاہ مصطفیٰ کے آداب یہ ہے کہ گناہ صاف ہو جائیں تو میرے بارگاہ میں آ جاؤ، میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ اس لیے مکہ پہلے جاتے ہیں، مدینہ بعد میں، یہاں دھل جائے سب، اس قابل پہلے اللہ بناتا ہے۔ ارے میرے حبیب کا دربار، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، تو پہلے اللہ پاک کو صاف کرتا ہے۔ اب پاک کو صاف ہو گئے، عمرہ کر لیا، حج کر لیا، تو اللہ فرماتا ہے ہاں اب چل مدینہ، اب چل مدینہ، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کبھی کہ روح جب ہماری نکلتی ہے تو سب سے پہلے کہاں جاتی ہے مومن کی روح؟ جانتے ہیں؟ اللہ کے حضور، اللہ کے حضور فرشتے لے کے جاتے ہیں تشت میں اور لے جا کے رکھ دیتے ہیں، پھر اللہ اس روح پہ تجلی ڈالتا ہے، نور ڈالتا ہے، تجلی ڈالتا ہے۔ تو جب میں نے اس حدیث کو پڑھا، پھر اس کی شروحات کو میں نے پڑھا تو بات سمجھ آئی، تجلی کیوں ڈال رہا ہے، روح پہلے وہاں کیوں جا رہی ہے؟ میں نے اس کو سمجھا کہ اس کے بعد میں ابھی آپ قبر میں جاؤ گے اور روح رب کے حضور گئی ہے، رب نے تجلی ڈالا ہے، اس لیے ڈالا کہ ابھی تیرا جسم قبر میں جائے گا اور قبر میں میرا حبیب آنے والا ہے، میرا محبوب آنے والا ہے، تو تیرے روح کو میں منور اس طرح کر دیتا ہوں تاکہ تو میرے محبوب کی زیارت کر لے، محبوب کی زیارت کے قابل بن جا، اس لیے روح کو ہمارے تازگی دی جاتی ہے۔ بس وقت ہو گیا، یہیں پر بات ختم کریں۔